بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ سورۃ الاسراء مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو لے جانا، رات کو سفر کرنا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گیا، آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے، نیند کی حالت میں واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا جاتا، اور نہ ہی مشرکین ایسے جھٹلاتے۔ مشرکین نے اس کا انکار کیا، اور کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقی واقعہ تھا۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دو بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ تو چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو انہوں نے ناحق قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے، اور انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، اور تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری مرتبہ یہود کا فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچا کہ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ انبیاء کو شہید کیا، اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اس بار بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام بیردوس یا فردوس نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، اور یہی فتنہ اور فساد جو ہے یہ یہود کی تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ فساد مچانے کی کوشش کی، اور اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے پہلے نکالا، اور پھر ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ غزوہ خیبر جو ہے انہیں یہود کے ساتھ ہوئی ہے۔ ماضی قریب میں ہٹلر نے ان کے لیے جو ہے وہ خدائی کوڑا ان کے اوپر برسایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹلر ان کے اوپر مسلط ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا۔ جو بچ گئے تھے ان کو ہٹلر نے جو ہے زندہ جلا دیا۔ اور اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہودی ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے کوڑے کا انتظار ہے کہ اللہ کا قہر کب اس قوم کے اوپر دوبارہ نازل ہوتا ہے اور کس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت اور طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جلد بازی رکھی ہے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب اور اخلاق جو ہے وہ سورہ اسراء کے اندر بیان کیے گئے۔ حقیقت میں اخلاق اور آداب ہی کی وجہ سے انسان کو عظمت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک بہترین قوم اس وقت بنتی ہے کہ جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر زندگی گزارنے کے آداب موجود ہوتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے کہ واقعی معراج کا پیغام یہ آداب ہیں، اور یہ آداب جو ہے وہ آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 39 تک جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ اتنا ہاتھ کھلا رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور اخروی زندگی کا انکار کرتے تھے، اور بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جائے گا، ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حصی معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے کچھ چشمہ نکال دیں، کبھی کہتے تھے کہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہمیں لہلاتا ہوا دکھائیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ تو یہ قسم کے مطالبات وہ مشرکین کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کو جو تکریم کی گئی ہے، انسان کی جو عزت کی گئی ہے اور انسان کو افضل قرار دیا گیا، اس کی افضلیت کا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام بیان کیے گئے، ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، اور ان پاکیزہ صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ اس کے بعد سورۃ الکہف آتی ہے۔ سورہ کہف مکی سورت اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف کا لفظی معنی غار ہوتا ہے، کیونکہ اس سورہ میں غار والے نوجوانوں کا ذکر ہے، قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات روزانہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں پوری سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ تو ہر 2 جمعے کے درمیان میں سورہ کہف پڑھی جائے۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروع کے اندر الحمدللہ کا صیغہ آیا، الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ دوسری سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ ان 5 صورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، الگ ایک کتاب ہے سورۃ الکہف کی تفسیر میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ اس سورت کا موضوع جو ہے وہ معرکہ ایمان اور مادیت ہے۔ ایمان اور مادیت کی جو جنگ ہے وہ اس سورت کا موضوع ہے، اور اس سورت کا آخری دور کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے وہ فتنہ وہ دجال کا ہوگا، اور یہ سورت مسلمانوں کو دجال کی فتنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سورت میں جتنے بھی اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 جو ہے وہ قصے ہیں، 3 واقعات ہیں اور 3 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے صاحب ایمان، جنہیں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ وہ بت پرستی کرتا تھا اور ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے اونچے عہدوں پر تقرر کرنے اور معیار زندگی کی بلندی کی ترغیبات دی گئی کہ ہم تمہیں اتنے بڑے بڑے مقامات دیں گے اور اتنا پیسہ دیں گے، تم شرکیہ عقائد اختیار کرو، توحید کو چھوڑ دو۔ اور دوسری طرف پھر انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا، اور اسے بچانے کی خاطر وہ اپنے شہر سے نکل گئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچے، اور انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔
یہاں تک کہ وہ 309 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے۔ جب نیند سے اٹھے تو کھانے کی فکر ہوئی، اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم تو 309 سال جو ہے وہ سوتے رہے۔ تو ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں لوگوں نے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی انتظار میں ہم ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے۔ تو 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اب اہل ایمان لوگوں کی حکومت تھی۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں ایک قومی ہیرو کی طرح جو ہے وہ حیثیت اختیار کر گئے۔ تو اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے بارے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مادیت کو وہ ٹھکرا دے اور ایمان کی حفاظت کرے۔ ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے، چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ جب آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی تو خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر 3 عجیب و غریب واقعات جو ہے ان کی معیت کے اندر پیش آئے۔ پہلے واقعہ میں خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا، جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ مالکان نے تو بڑا احسان کیا تھا، بغیر کرایہ کے بٹھا لیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ دوسرے واقعہ میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعہ میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ گاؤں والوں نے تو زیادتی کی تھی، مہمان تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، کھانا کھلانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا، ان کی وہ دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر کے تعمیر کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تینوں موقعوں پر خاموش نہ رہ سکے اور تینوں موقعوں پر بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا، ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو تینوں واقعات کی اصل حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے واقعے کے اندر کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ جو ہے اس کے کارندے، اس کی فوجی آنے والے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتے تھے۔ تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے یہ بچ جائیں اور ان غریبوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ خراب نہ ہو۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ ان والدین کو کفر کی نجاست میں مبتلا کر لیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس بچے کی محبت کی وجہ سے ایمان سے محروم رہیں۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا حکم دیا اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور اس دیوار کے نیچے جو ہے ان بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ اس کے بچے بڑے صالح اور بچے کے والدین بڑے نیک تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ یتیم بچے جو ہے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ بچے اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے دن رات جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثہ کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بہت بڑی بڑی حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ ظاہر میں الجھی ہوئی ہے، باطن رازوں کے ادراک سے اس کی عقل جو ہے وہ قاصر ہے۔ تو یہ قصہ مادیت پرستوں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم اور خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ حکیم اور خبیر ہے، اس کی حکمتوں تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، وہ 16 سپارے کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔
اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ سورہ کہف میں پہلی مثال جو ہے وہ ایک قصے کی شکل کے اندر پیش کی گئی ہے۔ ایک قصہ ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا، بڑے بڑے باغات تھے اور بہت زیادہ پھل دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کے وسائل تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا، اور وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، اور اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ دنیا کی مال و دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی اور یہ اسے چھینی نہیں جائے گی۔ تو اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، یہ اسباب ہیں، یہ ارباب نہیں، یہ رب نہیں ہے، انہیں سب کچھ نہ سمجھ اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کے سامنے اس کو سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے سارے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں شرک نہ کرتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا، اس کی ساری دولت ضائع ہو چکی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اور مسبب الاسباب جو اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے، لیکن بہت سے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے، مگر اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسری مثال جو بیان کی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی پیدائش کے لیے زمین کی روئیدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی، سب کچھ سوکھ کر چور، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو خشک کر دیا، ایک دفعہ زمین کو سرسبز کر دیا اور پھر اچانک ہر چیز سوکھ کر چورا چورا ہو گئی، ہوا کے جھونکے نے اسے منتشر کر دیا، اڑا دیا، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے۔ تو اس مثال کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، لہلا اٹھتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، ہر طرف خوشنمائی نظر آتی ہے۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پہلے کمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اور وہ چورا جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب عارضی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق انسان جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر اور تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا۔ جب ابلیس نے کبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل جو ہے وہ مفضول کے سامنے افضل آدمی ہو اور ایک چھوٹے آدمی کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اور اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ اپنی عقل نہ لڑائے، اپنی منطق نہ لڑائے، کہ بندگی کا تقاضا وہ مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ جو انسان اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے والا بنائے۔